السلام علیکم ناظرین، آج جولائی کی 14 تاریخ 2021 عیسوی، ذی الحج کی 3 تاریخ 1442 ہجری، بروز بدوار۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیو این ایس پیش مقامی اخبارات کی سرخیاں میں حروف صوفی۔ سب سے پہلے روزنامہ تعمیل ارشاد کی شہ سرخی سماعت کریں۔ جموں و کشمیر میں کرونا کے یومیہ مثبت معاملات اور اموات میں بتدریج کمی، 112 روز بعد متاثرین 150 سے کم، 143 مثبت معاملات درج، 3 اضلاع میں کوئی نیا معاملہ سامنے نہیں آیا، مجموعی تعداد 3,18,991۔ منگلوار کو وادی میں 1 مریض لقمہ اجل، جموں میں کوئی اموات نہیں، مہلکین کی کل تعداد 4,358۔ کرونا کے حوالے سے ہی اخبار میں دوسری بڑی خبر ہے ناظرین، کرونا کی تیسری لہر کو آنے سے روکنا ہوگا، خود دستک نہیں دے گی بلکہ لاپرواہی اور سستی اس کا سبب بن سکتی ہے، رہنما خطوط پر عمل درآمد ناگزیر، جامعہ ٹیکہ کاری مہم میں تیزی لانا ہوگی، سیاحتی مقامات پر ہجوم اور رہنما اصولوں کی خلاف ورزی باعث تشویش، وائرس کے تبدیل ہونے کی صورتوں اور اس کی نئی شکل پر کڑی نگرانی رکھنا ہوگی، وزیر اعظم نریندر مودی۔ تعمیل ارشاد کے پہلا صفحہ سے دیگر سرخیاں سماعت کریں۔ کابل میں دھماکہ، 4 شہری از جان، 5 زخمی، اسپتال منتقل۔ چیف سیکرٹری کی زیر صدارت جموں و کشمیر سپورٹس کونسل کی اہم میٹنگ، رشوت خوری کے خلاف زیرو ٹالرنس کو یقینی بنانے کی ہدایت، کونسل کے اثاثوں کے بہتر اور مؤثر استعمال، نئے ملازمین کی ویریفیکیشن میں سرعت لانے کے فیصلے۔ صلاح الدین کے فرزند ٹیرر فنڈنگ میں ملوث، اپنے والد اور ان کی تنظیم کے ساتھ قریبی رابطے میں تھے، سرکاری ذرائع۔ عراق کے اسپتال میں کرونا آئسولیشن وارڈ میں آتش زدگی، 92 افراد لقمہ اجل، 100 سے زائد زخمی۔ عید الاضحیٰ سے پہلے ہی وادی کے بازاروں میں ناجائز منافع خوری عروج پر، ریڈی میڈ، بیکری اور کریانہ فروش دو ہاتھوں لوٹ رہے ہیں عوامی حلقے۔ قربانی کے جانوروں کی خریداری، شہر و دیہات میں قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ، کوڑداروں، بکروالوں اور قصابوں کی جانب سے منہ مانگی قیمتیں مقرر۔ سبھی ممالک تک کرونا ویکسین پہنچانا انتہائی ضروری، عالمی ادارے صحت۔ تعمیل ارشاد میں ہی ناظرین، اردو دنیا بھر میں بولی جانے والی سب سے خوبصورت زبانوں میں سے ایک، حیدرآباد دکن اردو کے قدیم مراکز رہے ہیں، نائب صدر۔ کشمیر قدرتی خوبصورتی سے مالا مال اور ہر ایک کے لیے محفوظ جگہ، لوگ مہمان نواز اور ملنسار، اس سرزمین کی سیر و تفریح سے انسان لطف اندوز ہوتا ہے، ممبئی کی خاتون سماجی کارکن۔ شہزادہ ولیم کو انگلینڈ کے سیاہ فام فٹ بالرز کی حمایت کرنے پر تنقید کا سامنا۔ تعمیل ارشاد میں ہی ناظرین، کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کے لیے ترکی اور افغانستان میں معاہدہ۔ روزنامہ سرینگر ٹائمز کے پہلے صفحہ میں ناظرین، بارہمولہ سے بانیہال تک ریل کی آمد و رفت کی آج سے بحالی، ایک اور ٹرین بارہمولہ سے نکل کر 4 بجے بڈگام پہنچے گی۔ ٹورسٹ مقامات پر رش اور تقریبات کے دوران بے احتیاطی باعث تشویش، انڈیا میڈیکل ایسوسی ایشن کا تیسری لہر کو روکنے کی ضرورت پر سخت زور۔ وادی کشمیر میں اقتصادی بدحالی اور زبردست مہنگائی کے ہوتے ہوئے اس سال قربانی کے جانوروں کی خریداری میں نمایاں کمی پائی جا رہی ہے۔ مزار شہداء کو جانے والے سری نگر کے تمام راستوں کی ناکہ بندی، غلباری سے روکنا، جمہوری اور انسانی اقدار کے منافی، فاروق عبداللہ کشمیر کی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، محبوبہ۔ سعودی عرب میں حج قوانین کی خلاف ورزی پر 3 لوگ گرفتار، 10,000 سعودی ریال کا جرمانہ عائد کیا گیا، مزید کارروائی بھی ہوگی۔ سرینگر ٹائمز کے ہی دیگر صفحات میں ناظرین، مشیر فاروق خان نے عید الاضحیٰ کے سلسلے میں انتظامات کا جائزہ لیا، ذخیرہ اندوزوں اور زائد قیمت وصول کرنے والے دکانداروں کے خلاف کارروائی کرنے کی ہدایت۔ کووڈ ویکسین کا بوسٹر ڈوز کووڈ ویریئنٹ کو دور رکھ سکتا ہے، ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کشمیر کے مطابق بھارت میں ایک اور ویکسین کی ٹرائل عنقریب ہوگی۔ مہنگائی کی آگ میں اضافہ، وادی میں منگل کو پیٹرول کی قیمت فی لیٹر 104.33 پیسے رہی، مئی کے مہینے سے اب تک فی لیٹر پیٹرول تقریباً 11 روپے مئی کے مہینے سے اب تک فی لیٹر پیٹرول تقریباً 11 روپے ہوا مہنگا، عام انسان کا جینا محال۔ روزنامہ کشمیر عظمیٰ میں ناظرین، سری نگر بارہمولہ شاہراہ پر غیر معیاری میگڈم کا استعمال، اینٹی کرپشن بیورو کا بیکن حکام اور کنسٹرکشن کمپنی کے خلاف کیس درج۔ ڈرگ ایڈکشن پالیسی شروع ہونے سے قبل ہی دم توڑ گئی، ہیروئن کے نشے کے عادی 3 میں سے 1 نوجوان اوسطاً ہیپاٹائٹس سی میں مبتلا۔
ہلکی بارشوں سے موسم قدرے خوشگوار، گرمی کی شدت میں کمی، آج بھی رم جم برسات کا امکان، اوڑی شہرہ پر پتھر گر آئے۔ کشمیر عظمیٰ میں ہی ناظرین، پاکستان ہم پر اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتا، طالبان۔ اور آخر میں ناظرین، بیماری کا بہانہ بنا کر فٹ بال میچ دیکھنے والی خاتون ملازمت سے فارغ۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہے کہ خدا حافظ۔